ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کتنا بلند و بالا ہے. پیارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے وقتوں کے بارے میں جو کچھ ارشادات فرمائے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو بشارات کہتے ہیں اور دوسرے کو تنبیہات یا وعیدیں کہا جاتا ہے. بشارات میں کوئی اچھی بات ارشاد فرمائی، جیسے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں فرمایا، یا 11ویں صدی ہجری میں امام ربانی مجدد الثانی کے بارے میں فرمایا، یا عرصہ دراز تک دین کی خدمت کرنے والے خاندان اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا، یا پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، دوسری صدی میں حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، پھر 5ویں صدی میں حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے بارے میں فرمایا. یہ بشارات، وعیدیں اور تنبیہات وہ یہ ہے کہ دجال کا خروج ہوگا، سفیانی کا خروج ہوگا، قتل و غارت کری کرے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دابۃ الارض نکلے گا. یہ تنبیہات ہیں. مفسدین کے گروہ کے بارے میں کہا، غزوہ ہند کے بارے میں فرمایا. تو ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے 500 برس کے بعد ایک عجمی شخص، یعنی جو غیر عربی ہوتا ہے اس کو عجمی کہتے ہیں، تو ایک عجمی شخص مگر میری اولاد میں سے ہوگا اور میرے لائے ہوئے دین کو وہ زندہ کرے گا. اس میں دو رائے نہیں ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ. اب دیکھیے یہ جو حدیث مبارکہ ہے دین کو زندہ کرنے کے بارے میں، اس کو احیاء دین کہتے ہیں. اور جو ہر صدی میں مجددین آتے ہیں وہ تجدید دین کا کام کرتے ہیں. احیاء دین سے متعلق ایک ہی حدیث مبارکہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی دین کو جو زندہ کرے گا وہ ایک ہی شخص ہوگا، اور دین جو کہ یا تو ختم ہو چکا یا ختم ہونے کے قریب ہوگا تو وہ اس کو زندہ کرے گا. کسی دوسرے معالج کے سہارے کے بغیر زندہ کرے گا. کوئی اور نہیں ہوگا ساتھ میں، اکیلے کرے گا یہ کام. کوئی بیمار ہو جائے تو اس بیمار کو کئی معالج دیکھتے ہیں اور کئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر کئی دوائیں تجویز ہوتی ہیں، پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو شفا ملے گی یا نہیں ملے گی. بعض کے امراض بڑھ جاتے ہیں اور بعض کے امراض ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس مریض پر احسان سب کا ہوتا ہے.
مریض اچھا ہو جائے، غسل صحت کر لے، تو ایک نہیں کئی ڈاکٹر بولیں گے میاں تمہارے مرض کو ہم نے پکڑا تھا، ہم نے دوا لکھی تھی، لیبارٹری ٹیسٹ والے کہیں گے ہم نے یہ کام کیا تھا. تو کئی لوگوں کے احسانات کا بوجھ اس مریض پر رہے گا. اور اگر کوئی مریض وینٹیلیٹر پہ جا کر واپس آ جائے تو پھر تو اور زیادہ احسانات ہو جائیں گے. حالانکہ عام طور پر اس کیفیت میں مریض دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مریض بغداد میں ملا تھا وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اس کے جسم پر چمڑا بھی نہیں تھا اور گوشت بھی نہیں تھا، چمڑا بھی اتر گیا تھا اور سب اس سے کراہیت اختیار کر رہے تھے، اس سے دور ہٹ رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اور اسے سہارا دے کر میں نے اسے کھڑا کیا. جب میں نے ہاتھ تھاما تو انگلیوں پر گوشت اور چمڑا آ گیا، پھر ہتھیلی پر بھی گوشت آ گیا، پھر اس کی کلائی پر گوشت آ گیا، پھر اس کے بازو پر گوشت آ گیا، اور کمر سے میں نے سہارا دیا تو پھر تو وہ ایک طاقتور ریسلر پہلوان بن گیا. یعنی ایک ایسے مریض کو زندہ کیا جو بالکل تقریباً موت کے منہ میں چلا گیا. حدیث شریف کے الفاظ بھی یہی. پھر اس نے سلام کیا، اس نے کہا السلام علیکم یا وحی الدین یا وحی الاسلام یا وحی الملت. تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبد القادر ہے. اس نے کہا مجھے پتا ہے تمہارا نام عبد القادر ہے، مگر تم ملت کے زندہ کرنے والے، اسلام کے زندہ کرنے والے اور دین کے زندہ کرنے والے ہو، یہ تمہارا لقب ہے. اور عبد القادر میں تمہارے نانا کا دین ہوں، اور میری یہ حالت بغداد میں ہو گئی. خاص طور پہ بغداد کا ذکر کیا. اب اگر اس کی آپ تشریح کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں دیہات میں یا جنگل میں یہاں آیا تو میں یہاں موت کے قریب ہو گیا. دین کا کہنا یہ ہے کہ بغداد جو تقریباً 62 یا 64 لاکھ مربع میل اسلامی مملکت کا دارالحکومت، اس دارالخلافہ میں یہ حالت ہوگی. ہر مہینے طیبہ تو ہمارے مراکز ہیں، لیکن اس نے گویا بغداد کو مرکز کہا، کیونکہ مرکز میں اسکل پاور والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. آپ کراچی میں یا گوجرانوالہ میں، سماسٹا میں یا لودھرا میں کسی انجینئر کو ڈھونڈیں تو شاید کوئی اچھا انجینئر نہ ملے، لیکن اسلام آباد میں تو ملے گا. چیف انجینئر اسلام آباد کا جو ہوگا اس کی بات ہی کچھ اور. 22 گریڈ کا جو سیکریٹری اسلام آباد میں ملے گا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. ہمارا ہوم سیکریٹری اور چیف سیکریٹری اس درجے کا نہیں ہوگا جس درجے کا وہاں ڈیفنس منسٹر کا سیکریٹری ہوگا، کیونکہ وہ اسلام آباد ہے نا، دارالخلافہ ہے. دارالخلافہ میں معاملہ بگڑتا نہیں ہے، اسی لیے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل بھی دارالخلافہ میں، اور وہیں پر اچھے سے اچھے لوگ علاج کے لیے جاتے. تو کراچی یا اسلام آباد کا کوئی تقابل نہیں. اسی طرح بغداد اور دوسرے شہروں کا کوئی تقابل نہیں ہے. دین یہ بولتا ہے
کہ بغداد میں میری یہ حالت ہو گئی جہاں مجھے سنبھالنے والے بہت تھے، مجھے سنبھالتے، جہاں 5ویں صدی ہجری کے امام غزالی گزر چکے، جامعہ نظامیہ یہاں پر تھا، یہاں جنید بغدادی کا باب الشیخ خانقاہ موجود تھی، یہاں پر میری حالت کیسے ہو گئی کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے بہت سے لوگوں نے توجہ دی اور بہت سے لوگوں نے مجھے توجہ میں نہیں رکھا۔ جب میں توجہ میں نہیں رہا تو یہ کیفیت ہو۔ لیکن اگر گھر کے باہر بھی ایک کتا بیٹھا ہو اور آپ روزانہ اسے کھانا دیں، وہ ٹھیک رہے گا۔ آپ کھانا دینا بند کر دیں، وہ آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور جائے گا بھی نہیں، وہ وفادار ہوتا ہے، آپ کے دروازے میں دھیان دے دے گا، بھوکا پیاسا مر جائے گا لیکن دروازہ نہیں چھوڑے گا۔ تو دین یہ کہہ رہا ہے کہ میں دارالخلافہ میں آ کر ایسا بے آسرا اور بے یار و مددگار ہو گیا، اگر تم نہ آتے عبد القادر جیلانی تو مجھے کون زندہ کرتا؟ تم نے مجھے زندہ کیا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے دین کو زندہ کیا، اور پھر یہ نہیں کہ دین کو زندہ کیا، بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ کر شکار ہو جاتی ہیں، اور اس کو پھر دوبارہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اسے دوبارہ بنایا جائے، دوبارہ اس قابل کیا جائے۔ تقریباً پچھلے 40 برسوں میں 2 مرتبہ پاکستان کی اسٹیل مل کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اور کسی بھی میجر جنرل نے، ریٹائرڈ میجر جنرل نے وہاں آ کر یہ کوشش کی اور اس نے اعلان کیا پریس کانفرنس سے کی کہ بس اب دوبارہ سے اسٹیل مل کی پیداوار بڑھے گی اور ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ تو معلومات پریس کانفرنس کیے 15 دن نہیں گزرتے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پھر اسٹیل مل کے خرچے کے اوپر وہ امریکہ اور برطانیہ چلے جاتے ہیں، 2-3 مہینے کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور آ کر ڈیزائن کر دیتے ہیں کہ اب میں اسٹیل مل میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ ان کو تو آپریشن کروانا تھا، اس لیے آ کر اسٹیل مل کو سنبھالا۔ یعنی ایک مردہ وجود سے اپنی زندگی کو تو انہوں نے بچایا لیکن مرنے والے اسٹیل مل کو نہ بچا سکے، وہ پھر موت کا شکار ہو گیا۔ پھر ایک اور بار میجر جنرل اکبر نے کوشش کی تو وہ بھی اپنے علاج ہی کے لیے آئے تھے۔ ہماری حکومت نے یہ ایک راستہ رکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو اسٹیل مل کے خرچے کے اوپر باہر چلے جاؤ اور جا کر کے جو ہے 20-25 کروڑ روپے خرچ کر کے واپس آ جاؤ، بس اسٹیل مل تو مارا ہوا ہے ہی، اور مر جائے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ تو یہ کیسی ہے؟ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں منہدم ہو جاتی ہیں۔ خواجہ ناظم الدین علیہ رحمہ دوسرے گورنر جنرل پاکستان کے، تو انہوں نے لسبیلا کا پل بنایا تھا، پھر لسبیلا کے پل کو مرمت کی ضرورت پڑی تو خواجہ ناظم الدین کو کون جانتا ہے؟ بڑی عمر والے سے بھی پوچھو تو وہ بھی نہیں جانتے، بچے تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے اوپر مرمت کے بعد تختی لگی تو وہ مصطفیٰ کمال کی لگ گئی کہ وہ مصطفیٰ کمال نے بنایا یہ برج۔ خواجہ ناظم الدین کا وجود بھی نہیں رہا۔ ذرا یہ سب باتیں جو مثالیں میں نے دی اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب سرکار غوث اعظم دین کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ وہ اجلی شخص دین کو زندہ کرے گا، میری اولاد میں سے ہوگا اور دین کو زندہ کرے گا۔ اب بتائیے کتنا چانس ہے
کتنا موقع ہے اور کس قدر اپرچونٹی موجود ہے کہ غوث اعظم جو ہے دین کو زندہ کرنے کے بعد کہے کہ یہ دین عبد القادر ہے، دین مصطفیٰ تو مر چکا، حدیث میں بھی آیا میں نے زندہ کیا، ابھی میرا دین ہے دین عبد القادر۔ اگر وہ ایسا کہتے تو کوئی انکار نہیں کرتا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے دین کو زندہ بھی کیا اور جس کا جو مقام تھا اس کا مقام وہیں پر رکھا، دین کو زندہ کر کے انہوں نے اس کو دین مصطفیٰ ہی قرار دیا۔ انبیاء و مرسلین کا جو ایوان دین مصطفیٰ میں بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ ایوان آدم ہے، یہ ایوان نوح علیہ السلام، یہ ایوان ابراہیم، یہ ایوان شعیب علیہ السلام، تو انبیاء و مرسلین کے ایوانات ویسے ہی رکھے انہوں نے، صحابہ کا جو مقام ہے وہ ویسے ہی رکھا، اہل بیت کا جو مقام ہے وہ وہیں پر رکھا، اپنا نام کہیں بھی نہیں رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیتا میں کاٹ ہوا، دین کو زندہ میں نے کیا ہے، اس کا فیتا، اس کا افتتاح میں کروں گا، ایسا کہیں بھی نہیں کیا ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کا اعتماد جس ذات پر ہے وہ ذات واقعتاً خیانت سے دور ہے، امانت اور دیانت کا بڑا کردار اس ذات کے ذریعے سے اجاگر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے ان پر یہ بھروسہ کیا تھا کہ یہ دین کو زندہ کرے، اور نہ صرف یہ کہ دین کو زندہ کیا بلکہ ایسا زندہ کیا کہ اب دوبارہ نہ دین مرے گا اور نہ اس کو کوئی زندہ کرنے والا آئے گا۔ ایک دین کو لانے والا، ایک دین کو بھیجنے والا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا، اللہ کے رسول اپنی ذات میں یکتا کہ وہ دین لائے، اور سرکار غوث اعظم اپنی ذات میں یکتا کہ مردہ دین کو زندہ کیا۔ تو یہ تینوں ذاتیں آپ کو یکتا ہی ملے گی، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دوسرے رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یکتا اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہو کہ اس جیسا کام، اس جیسا مشن، اس جیسا کوئی ایسا بڑا اہتمام کسی اور نے نہ کیا ہو، بس انہوں نے کیا، تو اپنی ذات میں یکتا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی دین کے حوالے سے محی الاسلام والملت والدین، اسلام کو زندہ کرنے والے، ملت کو زندہ کرنے والے اور دین کو زندہ کرنے والے۔ اچھا، جس چیز کو نئے سرے سے بنایا جائے تو اس کے جتنے شعبہ جات پہلے سے ہوتے ہیں اتنے ہی شعبہ جات دوبارہ بننے چاہیے۔ ایک مکان آپ نے منہدم کر دیا، نئے سرے سے بنا رہے، تو آپ نے اس میں پہلے بھی ڈرائنگ روم تھا، پھر ایک اور ڈرائنگ روم رکھنا ہے، بیڈ روم بنانے، یہ الگ بات ہے کہ بیڈ روم کا اضافہ کر دیں، یا بیڈ روم پہلے اٹیچ باتھ والے نہیں تھے اب اٹیچ باتھ والے کر دیں، پہلے WC لگا ہوا تھا اب کموڈ لگا دیں، ٹھیک ہے، پہلے بیڈ روم کھڑکیوں پر تھے اب بیڈ روم کے اندر اسپرٹ لگا دیں یا ٹاپ ایسی لگا دیں، جو چاہے کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن تمام تعمیری نظم جو ہے وہ پہلے جیسی بنیاد
ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے نہیں ہوتا. تو وہ تمام شعبے جات موجود ہیں. ٹھیک ہے، علم قرآن بھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے، احادیث مبارکہ کا علم بھی ہے، اور پھر اسماء الرجال بھی ہے، اور دوسرے تمام علوم جو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. تو وہ تمام علوم کے شعبہ جات وہ بھی قائم کرنے ضروری ہیں. تو سرکار غوث اعظم نے دین کو زندہ بھی کیا، اور دین کو زندہ کرنے کے بعد اس کے تمام شعبہ جات علوم سے متعلق ان سب کو بھی قائم کیا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ان علوم کے جو سربراہان ہیں، صدر مدرس ہیں، شیخ الحدیث ہے تو شیخ التفسیر ہے، تو شیخ الفقہاء ہے، تو ان سب کو بھی آپ نے فراہم کیا. ایک شخص ہے اور اس کے پاس آ کر کے کوئی کہتا نہیں ہے، وہ خود ہی انتظام کرتا ہے کہ ہاں بھائی کہ میں نے اس کو شیخ الحدیث بنا دیا، اب یہ حدیث کا علم شروع کرے گا، اسے شیخ التفسیر بنا دیا، اسے فلاں بنا دیا، اسے فلاں بنا دیا، اب یہ کام کرے گا. تو اس اعتبار سے جو سلسلہ ہے تو اس کو بھی اگر سامنے رکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے دین کو زندہ کرنے کے بعد دین کے تمام شعبہ جات کو بھی اسی انداز میں شروع کیا جیسے وہ پہلے قائم تھے. یہ تو ہوئی دینی ضرورت. اب ملکی سطح پر انتظامات، ریاست کو چلانا، ریاست کے نظم کو چلانا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن ریاستی نظم کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کو بھی چلایا کہ وہ نظم کیا ہے. 64 لاکھ مربع میل کے علاقے کا دارالخلافہ، اس کا فیڈریشن کتنا مضبوط ہے اس بات کا جائزہ لینا، خلفائے بنو عباس کے کردار اور امرائے بنو عباس کے کردار اور مشیران بنو عباس کے کردار، ان سب کا جائزہ لینا، تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. ہمیں آپ کے ذکر میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے کسی بیٹے کو، اپنے کسی خلیفہ کو، یا اپنے کسی مرید کو، یا اپنے کسی تلمیذ کو، شاگرد کو یہ کہو کہ جاؤ یہ کام تم کر کے آؤ. کہیں بھی نہیں کہا. سب کام خود اور تنہا کیا. ہم ایک کام سارے دن میں ایک ہی کرتے زیادہ سے زیادہ. اگر ہمیں بازار جانا پڑے تو بازار سے شاپنگ کرنی پڑ کافی، دوسرا کام دوسرے دن کریں گے. اگر کوئی پڑھائی کی ضرورت ہے کارپینٹر کی تو آج بلا دیا، آج اس نے کام کر کے چلا گیا. پلمبر کی ضرورت ہے تو اگلے دن آئے گا. اب ایک دن میں ایک ہی کام کرتے. سرکار غوث اعظم نے کس طریقے سے سارے معاملات کو دیکھا، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. ٹھیک ہے. جو مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں، مفتی جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غوث اعظم کا. ایک وقت میں 70 مریدوں کیا پہنچ گئے تو سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غوث اعظم کا. یہ تو 70 مریدوں کی بات ہے. وہاں تو جب
افواج بغداد کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نہ تم اکیلے اور تنہائی میں نشہ کرو گے نہ ظاہر میں کرو گے، اور یاد رکھو میرا قصیدہ غوثیہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور یاد ہے، آپ تو اللہ کے سارے شہروں کو دیکھتے ہیں، سورج اور چاند پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے، ستاروں پر بھی نظر ہوتی ہے، عطارد المشتری نیپچون اور پلوٹو اور زحل پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے، خلا بھی اور خلق بھی آپ سے دور نہیں ہے، تو ہمارا کردار آپ سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسی اصلاح فرما دی۔ آج 4-5 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ہیروئن کے نشے کے عادی کو آپ صحتیاب نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ہوا ہو تو مجھے بتائیے، بڑا مشکل ہے۔ اور آپ نے جو ہے 5 لاکھ افواج بغداد، اس کے جنرل اسد الدین شیر کو، وہ بھی افیم کا عادی تھا اور سارے فوجی اس کے عادی تھے، سب سے نشہ چھڑوا دیا، سب سے چھڑوا دیا، اور ان سب پر نظر بھی رکھی، اور ان سب کے اندر یہ بات ودیعت کر دی کہ تمہارا شیخ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ اور وہ سب اس بات کا یقین رکھتے تھے۔ تو آپ نے ہر جگہ ہر محاذ پر اپنا کردار ادا کیا۔ یہ بظاہر لفظی اعتبار سے تو آسان لگ رہا ہوگا آپ کو کہ میں تو الفاظ بول رہا ہوں کہ میں دین کو زندہ کیا اور دین کے سارے شعبے زندہ کر دیے۔ دین کے شعبوں میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، دین کا شعبہ سیاسیات بھی ہے، اقتصادیات بھی ہے، پھر دین کے اندر یعنی معاشی نظام ہے، اور اس کی معیشت کے اندر جو ہے سب کی خبر گیری بھی کرنی ہے، اور پھر دین کا قانون حدود و تعزیرات بھی ہے نا، کس کو سزا دینی ہے، کس پہ حد لگانی ہے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ معاشرے کو انصاف فراہم کرنا بھی شامل ہے، اور انصاف کے تقاضے کے تحت معاشرے میں معاشی ناہمواری اگر ہے تو اس کو دور بھی کرنا ہے۔ تو پوری معیشت، اللہ اکبر، اس کو کس طرح سدھارنا ہے۔ جب آپ نے توجہ فرمائی تو پورے اسلامی مملکت سے، صرف بغداد سے نہیں، تمام ریاستیں جو چھوٹی سطح پر، ان سب پہ بھی جو گمراہی، فسق اور فجور، اس کو بھی دور کیا۔ ہر جگہ سے چوری چکاری ڈکیتی کے معاملات، حج کے لیے سفر کرنے والے قافلوں کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا، ان کو بھی لٹیروں سے بچایا۔ بغداد شریف میں بیٹھ کر آپ نے سارے کام کیے۔ تو بغداد شریف تو سرور تھا، اور آپ نے یہاں سے تمام یوزرز کو اپنی سروس پہنچا دی۔ یہ اسٹیشن ہے بغداد شریف، اور بغداد شریف سے سارے معاملات حل کر رہے ہیں۔ ایک چور آخر میں باقی رہ گیا، The Thief of Baghdad، اس پر انگریزی میں ایک فلم بھی بنی ہے۔ تو وہ The Thief of Baghdad، باقی سارے شہر، اسکندریہ صاف ہو گیا، قاہرہ صاف ہو گیا، دمشق صاف ہو گیا، حمص میں کوئی ڈاکو نہیں ہے، اور غزوان میں کوئی نہیں ہے، حلب میں کوئی نہیں ہے، مکہ میں کوئی نہیں ہے، اور آپ کے کوفہ میں کوئی بھی نہیں ہے، جیزان میں کوئی بھی نہیں ہے، یمن میں صنعاء، عدن، طائف، ابہا، الباحہ، نجران، کوئی بھی ڈاکو نہیں ہے، سب ڈاکو صاف ہو گئے۔ بغداد ہی کا ایک چور باقی رہے۔ اب وہ اپنے گھر سے روزانہ نکلتا تھا، اور بڑی احتیاط سے نکلتا تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔
تو وہ خیال رکھتا تھا کہ ایسی جگہ نہ چلا جاؤں جہاں پکڑا جاؤں. اس کے ایک آدھ ساتھی وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور سے آدم بابو شیخ تو یہاں سے تو بڑا لنگر بھی چلتا ہے، تو چل کر کے یہیں پر ڈاکہ مارتے، کچھ مویشی کھول کے لے آتے، گائے اونٹ وغیرہ بیچ دیں گے بازار میں. تو وہ منع کرتا تھا، وہ کہتا تھا یہاں نہیں جانا ہے، یہاں گئے تو پکڑے گئے. بادشاہ کے محل میں چلو، وہاں نقب لگا لیں گے، یہاں نہیں جانا ہے. اب ایک دن کیا ہوا کہ اپنے لوگوں کو تو وہ منع کرتا تھا کہ یہاں نہیں جانا، خود اس کے قدم بابو شیخ کی طرف اٹھنے لگے. سرکار غوث اعظم نے اپنی ٹیلی پیتھی کی قوت سے اس کے دماغ کو کیپچر کیا اور اس کو جو ہے اپنی طرف بلا لیا. ارادہ یہی تھا کہ اس سے توبہ کروائی جائے گی